نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستو، خواتین اسلام، دین اسلام یہ خیر خواہی کا دین ہے، نصیحت کا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. جس طرح انسان اپنے حق میں خیر کو پسند کرتا ہے، بھلائی کو پسند کرتا ہے، اسی طرح وہ دوسروں کے حق میں بھی خیر کو پسند کرے، دوسروں کے حق میں بھلائی کو پسند کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی خیر خواہی میں گزری، نصیحت میں گزری. آج کے خطبہ جمعہ میں ان نصیحتوں کا تذکرہ کروں گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی، خصوصی طور پر مجھے 10 باتوں کا حکم دیا. نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. یقیناً شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اسی بنا پر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے. اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام کی دعوت کا اولین نقطہ یہی ہے کہ لوگ اللہ کی توحید کو قبول کر لیں، لوگ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں، اس کی ذات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اختیارات میں، عبادات میں، افعال میں کسی کو شریک نہ کرے. حتیٰ کہ اگر کسی موقع پر شرک اور قتل ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے، انسان قتل ہونا گوارا کر لے، قتل ہونے کو اختیار کرے، لیکن اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرے.
یہ عزیمت ہے. یہ گرچہ آدمی کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آدمی اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفر زبان سے لانا چاہتا ہے اجازت ہے اس کے لیے، بشرط یہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. لیکن عزیمت یہ ہے کہ آدمی قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کی شراکت کو قبول نہ کرے. تو یہ پہلی نصیحت. کہا کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. دوسری نصیحت، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، چاہے وہ تجھے گھر بار چھوڑنے کا حکم دے. ہمارے معاشرے میں بچے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین تم کو گھر سے نکال دے تب بھی ان کی نافرمانی مت کرو، بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت کرو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دینے کے بعد، توحید کا حکم دینے کے بعد، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے. مفسرین اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں، انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں، انسان کے پاس جو دولتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت زندگی ہے. زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، لیکن انسان کے دنیا میں آنے کا، انسان کی زندگی کا ظاہری سبب چونکہ والدین کو اللہ نے بنایا ہے، اسی لیے انسان پر ضروری ہے جہاں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارے، وہیں وہ والدین کا بھی شکر گزار بن کر کے زندگی گزارے. والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اگر والدین خلاف شریعت کسی بات کا حکم دیں تب ان کی اطاعت نہ کی جائے، شرک کا حکم دیں ان کی اطاعت نہ کی جائے. تیسری نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، فرض نمازوں کو عمدن ہرگز ترک نہ کرنا. جس نے فرض نمازوں کو جانتے بوجھتے ترک کر دیا، جس نے فرض نمازوں کو عمدن چھوڑ دیا، اللہ کا ذمہ اس سے نکل گیا. یقیناً جو آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے ایسا آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمت کی نگرانی میں آ جاتا ہے. جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، ایسے آدمی سے اللہ کی حفاظت اٹھا لی جاتی ہے. نمازی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. نماز چھوڑنے کی بہت ساری سزائیں کتاب اور سنت میں بیان ہوئی ہیں. نماز کو ترک کرنا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. جنتی جب جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے تمہیں کون سا کام جہنم میں لے گیا، ما سلککم فی سقر، کہیں گے لم نکن من المصلین. پہلا جواب، ہم صلاۃ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز یہ کفر کا باعث ہے، کفر کا سبب. نماز کو چھوڑنا کفر کا سبب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین الرجل و بین الکفر والشرک. آدمی کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے. آدمی نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. بے نمازی روز قیامت اس کا حشر دشمنان اسلام کے ساتھ ہوگا. فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ میدان محشر میں اس کا حشر ہوگا. تو تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، عمدن فرض نمازوں کو ترک نہ کرنا. یقیناً جو کوئی جانتے بوجھتے فرض نمازوں کو چھوڑے گا وہ اللہ کے ذمے سے نکل جائے گا. چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کی. فرمایا شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے. شراب کے حکم میں ہر نشہ آور چیز شامل ہے. جو کوئی نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے روز قیامت اللہ اسے طینۃ الخبال پلائے گا.
جہنمیوں کا خون جہنمیوں کا پیپ اللہ پلائے گا جو دنیا میں نشہ اور چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ شرابی کو اس کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا شراب نہ پینا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ پانچویں نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، ایاک والمعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی اس کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، معصیت یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ ابلیس کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھا، تو اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، قیامت تک کے لیے وہ ملعون قرار پایا۔ کہا کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اگر انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی سرزد ہوئی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا، شیطان نے بہلا پھسلا کر کے ان سے غلطی کروائی، لیکن آدم علیہ السلام فوراً اپنے غلطی پر پشیمان ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو فرمایا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ نافرمانی یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ چھٹی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرنا، میدان جنگ سے نہ بھاگنا، خواہ تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے گناہوں میں، الموبقات، انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے والے گناہوں میں ایک گناہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے کو بھی قرار دیا ہے، اس لیے کہ موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت یہ اپنے وقت پر آ کر رہے گی، موت کا تعلق میدان جنگ سے نہیں ہے، موت کا تعلق میدان جہاد سے نہیں ہے۔ گویا جہاد سے بھاگنا اللہ کے حکم سے بھاگنا ہے، اللہ کے حکم سے بھاگنا یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ 7ویں نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اگر کسی شہر میں موت والی وبا پھیل جائے ثابت قدم رہنا۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے، شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جس سے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہوں، اس شہر کو چھوڑ کر کے نہ جایا جائے اور دوسرے شہر والا اس وبا والی بستی میں داخل نہ ہو۔ اگر کسی شہر میں، اگر کسی ملک میں یہ صورتحال ہو تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے حکم پر راضی برضا رہے۔ اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ اسی شہر میں مقیم رہے، راہ فرار اختیار نہ کرے۔ کہا کہ اگر کسی شہر میں موت والی وبا پھیل جائے، معاذ اس بستی سے راہ فرار اختیار نہ کرنا۔ طاعون کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون کی بیماری سابقہ اقوام پر اللہ نے بطور عذاب بھیجا تھا، لیکن اللہ نے پلک کی بیماری کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شہر میں پلک کی بیماری عام ہو جائے، مسلمان اللہ سے اجر ثواب کی امید پر اسی شہر میں رکا رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، پھر اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہوگا، اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں خصوصیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال سے متعلق کی۔ خطبہ ثانیہ میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن 10 باتوں کی نصیحت فرمائی ان میں 8ویں بات یہ ہے، 8ویں نصیحت یہ ہے کہ اے معاذ، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا. گھر کے سربراہ پر اس کے بیوی بچوں اور اس کے ماتحتوں کے اخراجات کی ذمہ داری ہے. اسی بنا پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار جس کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور 1 دینار جس کو تو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، 1 دینار جس کو تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان میں سب سے بہترین دینار وہ ہے جس کو تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی ثواب کی نیت سے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقے سے تعبیر کیا، گویا یہ بھی ایک نیکی ہے. بندہ اللہ کا حکم سمجھ کر کے کہ اللہ نے مجھے بیوی بچوں کے اخراجات پورا کرنے کا، ان کے اخراجات برداشت کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو اسے ثواب ملے گا، اس کی یہ عادت بھی عبادت بن جائے گی. لیکن بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضول خرچی سے کام لیں، ان کی ہر ناجائز ڈیمانڈ کو پورا کریں. اللہ نے عباد الرحمن کے اوصاف بتائے، فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسراف اور فضول خرچی سے کام لے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے جی چرائے، ہرگز وہ مطلب نہیں ہے. 9ویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کی، فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے ادب کا ڈنڈا نہ اٹھانا. ایک محاورہ ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے گھر کے ماحول میں تمہارا رعب قائم رہنا چاہیے تاکہ گھر کا نظام اچھے انداز میں چلے. اگر گھر میں کوئی خرابی دیکھے اس کی اصلاح کر سکے. رعب اور دبدبہ گھر کے ماحول میں آدمی کا باقی اور برقرار رہنا چاہیے. دیوس بن کر کے آدمی زندگی نہ گزارے. کہا کہ تمہارے گھر والوں سے تمہارے ادب کا ڈنڈا نہ اٹھاؤ، تمہارا رعب باقی رہے، تمہارا دبدبہ تمہارے گھر والوں پر باقی رہے، تبھی گھر کا نظام چلے گا، تبھی ان کی اصلاح ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ڈنڈا لے کر اپنے بیوی بچوں پر برساتا رہے، وہ مقصود نہیں ہے. کہ گھر کے سربراہ کا رعب اور دبدبہ اس کے گھر والوں پر باقی رہنا چاہیے. ہاں اگر اصلاح کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، آخری چارہ کار کے طور پر شریعت نے اس ڈنڈے کے استعمال کا بھی حکم دیا ہے. 10ویں اور آخری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے معاملات میں ڈراتے رہنا. گھر کے سربراہ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کر دیں. گھر کے سربراہ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی آخرت کی فکر کرے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ نے فرمایا کہ خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. گرمی میں والدین اپنے بچوں کے لیے فین کا انتظام کرتے ہیں. خبر کی گرمی کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟
جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں پر دنیاوی مشکلات نہ آئے، دنیاوی تکالیف نہ آئے، تو آپ اس بات کی فکر کریں کہ آپ اپنے بچوں کو قیامت کی ہولناکی سے بچائیں، قبر کی تاریکی سے بچائیں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب والدین خود بھی دین پر باقی رہیں، وہ خود بھی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے ماتحتوں کو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس پر اللہ نے ایسے سخت دل طاقتور فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں تھیں جو کہ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی تھی۔ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہاراشٹرا میں سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے، کتنے لوگوں کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، پانی 17 فٹ تک، 7 فٹ تک، 17 فٹ تک، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس پانی نے مہاراشٹرا اور ہمارے بیلگام وغیرہ کے علاقوں میں کتنی تباہی مچائی ہوگی۔ لوگ پریشان ہیں، ہماری مدد کے محتاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ایسے موقع پر ہم کو چاہیے کہ بلا تفریق مذہب و ملت جو بھی مصیبت میں گرفتار ہے اس کی مدد کریں۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا جو چندہ ہے، آج کے جمعہ کے دن کا چندہ، انہی مہاراشٹرا کے سیلاب میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو میں آپ تمام مرد اور خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کھلے دل کے ساتھ خرچ کریں، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔